دوستو چینل سبسکرائب، لائک اور شیئر فرمائیں، شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ پاک ویوز محمد منشا، السلام علیکم، کیسے ہیں جناب؟ بات کرتے ہیں پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ کے سربراہ جناب فضل الرحمان، مولانا فضل الرحمان کی جاتی عمرہ آمد اور مریم نواز جو کہ نون لیگ کے وائس پریزیڈنٹ ہیں، اور وہ اس وقت گویا نون لیگ کی طرف سے جو مزاحمت ہے اس کو سپیئر ہیڈ کر رہی ہیں۔ مزاحمت کا جو مین کور ہے وہ ان کی گویا موجودگی اور ان میں جو ایک کرزمہ ہے ورکرز کو فائر کرنے کا، ورکرز کو پرجوش بنانے کا اور ان کا مورال ہائی کرنے کا، یہ اس وقت پاکستان کے میں ایکٹیو جو نون لیگ کے لیڈرز ہیں گویا ان میں سب سے نمایاں ہیں، اس لیے کہ ظاہر ہے باقی یعنی شہباز شریف بھی پابند سلاسل ہیں، میاں صاحب جو ہیں وہ پریکٹیکلی ایک طرح سے جلا وطنی کی صورتحال میں ہیں، تو مولانا کا وہاں جانا اور جو ظاہر ہے آپ سن چکے ہیں اس میں موضوعات یہی تھے بیسیکلی کہ کیسے اس موومنٹ کو زیادہ سنجیدہ اور بھرپور انداز میں چلایا جائے اور اس کو یعنی مزید فعال کرنے کے لیے، اور یہ جو خاص طور پر گجرانوالہ کا جلسہ ہے یہ زیر بحث آیا، اور اس میں مولانا نے بھی بڑا سیٹسفیکشن کا اظہار کیا اور یعنی یہ اندیا دیا کہ فردر باقی بھی پارٹیوں سے انٹریکشن ہوگا اس سلسلے میں، اور مریم نواز صاحبہ نے بھی یہ کہا کہ پیپلز پارٹی سے بھی ملاقات یعنی پیپلز پارٹی سے بھی رابطے بڑھائیں گے تاکہ انہیں بھی دعوت دی جائے اس جلسے میں شرکت کی۔ یعنی اگرچہ یہ مسلم لیگ نون کا جلسہ سمجھا جا رہا تھا، لیکن مریم نے اس کو ایک وائڈر سکوپ دینے کی لگتا ہے کہ تگ و دو شروع کر دی ہے۔ اب ظاہر ہے جے یو آئی بھرپور انداز سے اس میں شرکت ہوگی، جے یو آئی کی لیڈرشپ اور یقیناً کارکنان بھی، اور پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ کا بھی امکان یہی ہے کہ جب مریم اگر انہیں فارملی ریکویسٹ کرے گی تو یقیناً وہ بھی آنا چاہیں گے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو مین کانسٹیچوئنٹس ہیں، اگرچہ اس میں مولانا کے ساتھ ظاہر ہے باقی مذہبی رہنما جیسے اویس نورانی صاحب ہیں، مولانا امجد ہیں، یعنی ان کا پورا ایک ڈیلیگیشن تھا، تو اس سے یہ سنجیدگی ظاہر ہوتی ہے کہ اب جو پاکستان پر قابض گاڈ فادر ہیں، جو گویا سسیلین مافیا کی جگہ جی ایچ کیو مافیا ہے، ان کو اب ریئل چیلنج درپیش ہے۔ تو یہ دونوں طرف سے سفر آئی ہے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک طرف سے جو ٹھگ جنرلز ہیں اور ان کے لے پالک وہ بھی اپنی سفر آئی کر رہے ہیں، اور دوسری طرف جو پاکستان کے عوام کے حقیقی نمائندہ اور پاپولر قیادت ہے وہ بھی اپنے آپ کو اس طرح یعنی صف بندی میں تبدیل کر رہی ہے کہ جو جوڑ ہے وہ بڑا سخت ہوگا۔ جی وہ کسی شاعر نے کہا ہے کہ زندہ رہنے کا حق ملے گا اسے، زندہ رہنے کا حق ملے گا اسے جس میں مرنے کا حوصلہ ہوگا۔ تو اب جس نے عزت کمانی ہے وہ اپنے جان جو ہے وہ ہتھیلی پر رکھے۔ تو یہ گویا مولانا ظاہر ہے پہلے بڑے دو ٹوک انداز میں ہے، اور اس میں خاص طور پر موجودہ حکومت کی حماقتوں نے بھی ایک یعنی جو لیٹسٹ فیز ہے اس میں خاصا حصہ ڈالا ہے، جیسے مولانا کا نوٹس وغیرہ کا سلسلہ، اور اسی طرح نون لیگ میں جو بالکل ٹف ریزسٹنس کرنے کے قائل جس کا انڈیکس ہیں وہ یعنی مریم نواز اس چیز کا انڈیکس ہے جو ایک جارحانہ ریزسٹنس کرنے کا سمجھ لیں کہ ایک پروپورشن ہے نون لیگ میں۔ اس طرح اب پیپلز پارٹی کے پاس بھی بہت سارے یعنی ایک تو وہی ہے نا کہ جنرل کور ایشو کہ عوام کی لیڈرشپ جو ہے عوام کے ووٹوں سے ہونی چاہیے، نہ کہ کسی ٹھگ انخاقی ہو اور وہ جی ایچ کیو میں بیٹھا اور وہ یہ طے کرے کہ پرائم منسٹر پریزیڈنٹ کون ہو یا پارلیمنٹ کو کیسے چلانا ہے۔ تو یعنی پیپلز پارٹی کے بعد پاس اب ایڈیشنل گریونسز بھی ہیں، ظاہر انہیں ہر معاملے پر ٹیز کیا جاتا ہے، انہیں یعنی سندھ حکومت کو سموتھلی رن کرنے نہیں دیا جاتا،
مختلف ہتھ کنڈے ہیں، اور خاص طور پر ایک اور اب نیا سمجھ لیں کہ وفاقی ٹھگوں نے جی حساب لگانا شروع کر دیا ہے کہ وہ جو بندل اور بدھو کے جزائر ہیں ان پر گویا قبضے کی کوشش کر رہے ہیں جو گاڈ فادر ہیں پاکستان کے. تو اس والے سے یقیناً پیپلز پارٹی کے بھی یہ مفاد میں ہے، سندھ اور پورے پاکستان کے مفاد میں ہے کہ اس طرح کی جو ڈکٹیٹوریل اور سینہ زوری ہے جنرلز اور ان کے لیپالک کی طرف سے، یہ اس کے سامنے بند باندھا جائے اور عوام کی صحیح ترجمانی کی جائے اور ان کو ڈسلاج کیا جائے. تو انشاءاللہ یہ جو تحریک مزاحمت ہے یا تحریک جمہوریت ہے اس میں مزید جان آئے گی. یہ جو جلسہ ہو رہا ہے اس میں یعنی نون لیگ کی قیادت میں ہے، لیکن اوورال ویسے ڈیموکریٹک موومنٹ کا ہی ہے. تو دیکھتے ہیں جی کہ مولانا مریم نواز صاحبہ اور دوسری طرف بلاول کی قیادت کا بھی گویا اب امتحان ہے، اور اس کا جو ایک انیشل اٹھان ہے یہ ایک ریئل ٹیسٹ ہوگا. اس لیے اگرچہ زرداری صاحب موجود ہیں لیکن بہرحال وہ بڑے ناتواں اور بڑے یعنی بیمار والی صورتحال ہے. تو بلاول کو بھی چاہیے کہ اس صورتحال میں اپنی لیڈرشپ کو مزید سمجھ لیں کہ پالش کرے اور اپنی قوتوں کو تھوڑا تیز تر کرے، اس لیے کہ ہمیشہ سایہ نہیں رہتا. ہاں جی، کسی کو پسند ہو ناپسند ہو یا جو بھی پروپیگنڈا کیا جائے، حقیقی جائز شکایات یا الزامات ہوں یا ناجائز ہوں، لیکن بہرحال پیپلز پارٹی کے لیے زرداری صاحب کی موجودگی یقیناً انتہائی اہم ہے. اس لیے چاہیے کہ وہ بلاول صاحب جو ہیں اس سے فائدہ اٹھائیں اور حقیقی معنوں میں یعنی پیپلز پارٹی کو مزید روٹیڈ کریں باقی اکراس دی کنٹری، سمجھ لیں کہ باقی صوبوں میں بھی سندھ کے علاوہ بھی. تو بہرحال کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اب یہ معاملات بڑے سنجیدہ ہیں، اور جو بھی ہمارے دوست ظاہر ہے موجود ہیں کسی بھی حوالے سے اس میں حصہ ڈال سکتے ہیں. یقین کریں یہ کسی ایک پارٹی کا مفاد نہیں ہے، یہ کسی ایک گروہ کا مفاد نہیں ہے، یہ پاکستان کا مجموعی، پاکستان کے عوام کا زندگی اور موت کا مسئلہ ہے. اب یہ کوئی ضروری تو نہیں ہے نا کہ ہمیشہ ہی یار بوٹوں کے نیچے جی یعنی آپ چلو باپ کو دیکھا، دادے کو دیکھا، 73 سال گزر گئے، اس تاریک رات کو بہرحال اب ختم ہونا چاہیے. اب صبح کا نور جو ہے وہ ہمارا بھی حق بنتا ہے، پاکستانیوں کا حق بنتا ہے. تو ان تاریکی کے کرداروں کو، ان تاریکی کی قوتوں کو جو جی ایچ کیو میں ٹھگز وردی ہیں، ان سے چھٹکارے کے لیے آپ دامن در میں سخن قدمیں ان لیڈروں کے ساتھ رہیں. یہ یعنی آسمان سے کوئی لیڈرشپ نہیں اترنی، وہ دنیا، وہ ٹائم چلا گیا. اب انہیں لیڈروں سے ہی آپ نے کام چلانا ہے. اور یقین کریں اگر یہ پروپیگنڈا اور برین واشنگ یہ جو گاڈ فادر ہیں پاکستان میں پیزا والے نہ کریں تو بہت سارے ممالک کے مقابلے میں یہ لیڈرشپ بہت اچھی ہے. ہیں جی، لیکن فرق یہ ہے کہ ان کی باقی ممالک جو اکثر ہیں جو مہذب جن کو ہم کہتے ہیں یا سٹیبل ہیں، ان کی ٹانگوں کو کوئی ریبٹ ڈاگز نے جکڑا ہوا نہیں ہے. پاکستانی قیادت کی ٹانگوں کو ریبٹ ڈاگز نے جکڑا ہوا ہے. وہ گویا یعنی اب زیادہ الفاظ کیا کہوں، اس کو آپ ترجمہ کر لیں، ظاہر آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں. یقین کریں مثلا ٹرمپ ہی دیکھ لیں، امریکہ کا صدر جو ہے، اس میں کوئی قیادت کی صلاحیتیں مولانا سے یا سوٹو سے، مریم نواز صاحبہ سے، یا میاں نواز شریف سے، یا ایون شہباز شریف سے، ان کے مقابلے میں یقین کرے اس میں کوئی گیٹس نہیں ہے. لیکن یہ ہے کہ وہاں ان کے پاس محب وطن فوجی ٹھگ نہیں ہے.
لہذا وہ آئین اور قانون کو چلنے دیتے ہیں، نظام کو چلنے دیتے ہیں۔ 2.5 صدیاں ہو گئی ہیں جی، انہوں نے آدھی دنیا پر قبضہ کیا ہوا ہے اور بے شمار جنگیں لڑی ہیں، یہاں تک کہ اندرون ملک بھی امریکہ میں باقاعدہ سول وار ایکٹیولی ملک میں ہوتی رہی ہے کئی سال۔ اس کے باوجود وہ محب وطن جنرلز جو ہیں انہوں نے اقتدار نہیں الٹا، انہوں نے آئین کو سبوٹاج نہیں کیا۔ یہ جو اعزاز ہے ہمیں ہی حاصل ہے۔ یعنی ایسے ایسے پروپیگنڈے کیے جاتے ہیں، جب یہ کہا جائے نا کہ جی عوام کے الیکٹڈ لوگوں کا حق ہے، تو اس میں یار یہ بھی شامل ہوتا ہے کہ جس کو شبہ ہے جنرل صاحب کو کہ میں بڑی چیز ہوں، وہ وردی اتارے عوام کے پاس جائے، وہ بھی الیکشن لڑ لے، وہ اپنی پارٹی تشکیل دے لے یا موجودہ پارٹیوں میں سے جو اسے قریب لگتی ہے اپنے ذہن کے اس میں شامل ہو جائے، لوگوں سے ووٹ لے کے آ جائے لیکن وہ کہتے ہیں نہیں، ہم نے آئین پاکستان کا حلف بھی اٹھانا ہے اور اس سے غداری بھی کرنی ہے۔ تو ان غدار جنرلز کو یقین کریں یہ غدار ہیں، یہ پاکستان کے دشمن ہیں، یہ پاکستانی عوام سے نفرت کرتے ہیں، تو ان سے نجات حاصل کریں۔ کہ باقی دنیا دیکھیں، یہ کہا جاتا ہے جی ہم آرام کی نیند ان کی وجہ سے سوتے ہیں، عجیب بات ہے یار یعنی آپ علاقے کا ایک ایس ایچ او ہو، آپ کے گھر پر قابض ہو جائے اور آپ شکایت کریں اور آپ کو جواب یہ دیا جائے نہیں ان کی وجہ سے تو آپ سوتے ہیں یعنی یہ کوئی بات ہے بھلا؟ یہ ریزننگ ہے، یہ دلائل ہیں، یہ ایسا ڈھگوسا ہے جو برین واش لوگوں کو بڑا سوٹ کرتا ہے کہ دیکھیں جو ہی کہیں کہ جنرل صاحب جو ہیں دیکھیں نا، اب انڈیا میں بھی تو آرام سے لوگ سوتے ہی ہوں گے وہاں پر آئین الٹنا ضروری نہیں ہے، امریکہ میں آرام سے ہی لوگ، پھر مجھے وہ مزاحن شبہ پڑتا ہے کہ شاید کہتے ہیں، اب تو خیر کرونا نے سب کو سلایا ہوا ہے کہ نیو یارک کبھی سوتا نہیں ہے، تو مجھے شبہ پڑتا تھا کہ شاید ان کے پاس فوج نہیں ہے، کیونکہ ہمارے پاس فوج ہے، وہ کہتے ہیں آپ آرام سے سوئیں، ہم پیزا کھاتے ہیں جی۔ یعنی یہ اس قسم کی فریزز تشکیل دی گئی ہیں صرف لوگوں کو شاہ دولا ولی کا چوہا بنانے کی۔ یعنی اس سے کیا یہ اس موضوع سے متعلقہ بات ہی نہیں ہے۔ ہم جب یہ کہتے ہیں کہ عوام کے الیکٹڈ لوگ جو ہیں وہ پاکستان پر آئین کے مطابق حکمرانی کریں، اب اس سے یہ کوئی دلیل ہے کہ ہم سوتے ہیں ان کی وجہ سے؟ یہ تو یعنی ٹھگوں اور ڈاکوؤں کو جسٹیفائی کرنے کے بڑے بیہودہ طریقہ ہے۔ تو بہرحال اب آپ سے اجازت چاہتا ہوں اور ایک نظم بھی شاید آپ کی خدمت پیش کروں علیحدہ ویڈیو میں۔ اجازت دیں جناب، خدا حافظ۔